السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے دین کو لاگو کیا، اس چیز کو ہم نے اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس سے بھٹک کر، اس سے ہٹ کر ہم دوسرے راستوں پر چل پڑیں اور دوسری چیزوں کو ہم فالو کرنے لگ جائیں، اس دین کو ہم بھول جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس پر عمل کرنے کے لیے کہا، اور جو حقیقی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور کائنات بنائی، اس نے مخلوقات وغیرہ ساری جو بھی جاندار بے جان ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین مقرر کیا۔ انسان کے لیے بھی دین ہے اور کائنات جو ہے اس کے لیے بھی ایک دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات دیے کائنات پہ، جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ اپنے مکمل اسی حکم کے تابع چل رہا ہے، اور اپنے بالکل بھی ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تمام کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے لیے ایک دین لاگو کیا کہ اس دین پہ اگر وہ چلتے ہیں، اس دین کو فالو کر کے وہ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ خوبصورت ان کی زندگی گزر جاتی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے آسانیاں اور کامیابیاں ہو جاتی ہیں، اور آخرت میں وہ فلاح پا سکتے ہیں اگر اس دین کو ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آئے ہم اس دین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دین ہے کہ جس کو ہم سب پر اللہ تعالیٰ نے لاگو کیا، ہم سب پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داری عائد ہے کہ ہم اس دین کو ہم فالو کریں، اور ہم دیکھیں کہ وہ دین جو کائنات میں پورا لاگو کیا گیا ہے وہی دین ہے جو انسانوں پر بھی لاگو ہے، اور وہی دین جو کائنات پر اللہ تعالیٰ نے لاگو کیا وہی انسانوں پر بھی لاگو ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اس سے ہم اپنی زندگیوں میں لا نہیں رہے، اس پر عمل کر نہیں رہے، اور اس کو ہم پہچان نہیں رہے کہ جو حقیقی دین ہے وہ دین ہے کیا ہے، اور اس پر عمل کر کے ہم کتنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم پر دین عائد کیا، ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، وہ یہ ہے، اور وہ دین ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دین، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہماری طرف بھیجا۔ مختلف دوروں میں، مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیجا، انہوں نے آ کے اپنے ہر نبی جو بھی آئے انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور جب بھی وہ تبلیغ کا کام، وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ایک نبی کے ذریعے بھیجے تھے وہ ختم، ان سے دوری لوگوں نے اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے نئے نبی کو، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیج دیا، نبی بنا کر بھیج دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات وغیرہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو ابھی ختم نبوت کے سلسلے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ یہ تو ایک تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دین کے احکاموں کو سیکھیں، دین کے احکامات کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور ایک جو واحد دین ہے وہ اس دین کو ہم فالو کرنے والے بن جائیں، اس کو سیکھنے والے بن جائیں، اور وہ دین یہ ہے کہ ہم کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں، اور اللہ تعالیٰ کو ہی حقیقی مالک سمجھتے ہوئے، حقیقی رب سمجھتے ہوئے ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ اور اگر ہم اس دین کو ہم فالو کرنے لگ جاتے ہیں تو سب سے جو اہم فائدہ جو ہوتا ہے، سب سے جو ہمیں فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم توحید پر ہم قائل ہو جاتے ہیں، اور یہ دین ہی توحید کا دین ہے جو واحد دین ہے۔ اس کے علاوہ شرک میں تو آ جاتی ہیں بہت سی اقسام ہیں، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اس کو اپنا سورج کو اپنا خدا مان رہا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہر کوئی دولت کے پیچھے پڑا ہے، کوئی دنیا کے پیچھے پڑا ہے۔ یہ ساری ایک شرک کی اقسام ہے کہ ہم لوگوں نے حقیقی رب کو بھول کر، حقیقی جو مالک ہے اس کو بھول کر، اس کے دین کو بھول کر ہم نے دنیا کے پیچھے پڑ گئے، دولت کے پیچھے پڑ گئے، جو کہ ہمارا صرف دنیا کی جب تک ہماری سانس چل رہی ہے تب تک کے لیے ہمیں تو فائدہ پہنچے گا، اس کے بعد ہمیں جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا اگر ہم شرک کے اوپر چل جاتے ہیں، اپنے دین کو بھول جاتے ہیں۔ ابھی جو مین مسئلہ ہے، جو ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم
کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنے والے بن جائیں، وہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس کو ہم تعلیمات کو ہم سیکھیں، اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اس کو ایک ایک لفظ کو اس کی ہم تشریح کے ساتھ پڑھیں، اس کو سیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ہم ان کو سیکھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم صرف انسانوں کی ابھی جو مسلمان ہیں، انسان ہیں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھیں۔ جو دین ہم کائنات پہ دیکھتے ہیں، ہر جو بھی چیز ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، وہ اپنے اپنے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے اس کے اوپر وہ پورا اپنا عمل کر رہا ہے، اس سے ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے نہیں ہو رہا۔ مگر یہ صرف ہم انسان ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور بھی دیا اور تمام جو مخلوقات ہیں اس سے ہمیں اعلیٰ بنایا، لیکن ہم نے جو حقیقت تھی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھے، احکامات تھے، ان کو بھول کے ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے، کوئی دولت کے پیچھے پڑ گیا، کوئی اپنے عزت بنانے کے چکروں میں پڑ گیا۔ ہر لحاظ سے ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کے دین کو بھول کر، اس سے ہٹ کر ہم دوسری چیزوں کو ہم نے اپنا رب سمجھ لیا اس کو، اور ہم اس کی پیروی کرنے لگ گئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس رب مان کے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اس سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جاتا ہے، توحید آ جاتی ہے، تو ہم دنیا میں تو کامیاب ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہماری ابدی زندگی، آخری جو زندگی ہے، وہ بھی اس میں بھی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی صرف اور صرف جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کائنات میں جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور مخلوقات ہیں، وہ تو اپنے ذمہ داری کو پورا سر انجام دے رہی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پہ عمل کر رہی ہیں، اور اس کے مطابق وہ اپنے اوقات کے مطابق اپنے وہ ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ابھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں، اس کو ہم پہچان کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اور جو دین واحد دین ہے وہ صرف اور صرف توحید کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یکتا مان کر اسی سے سب کچھ ہونے کا یقین کہ وہی رزق دینے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والی ذات ہے، یہ دین ہماری زندگی میں آ جائے اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو ہم سیکھیں، اس کی ترجمے کے ساتھ اس کو سیکھنے والے بن جائیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل، اسوہ حسنہ کو ہم پڑھیں، اس کے مطابق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچایا وہی حقیقی دین ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی نبی پیغمبر نہیں آنے والا۔ یہ چیز ہم خود بھی اس کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں لائیں، عمل کریں اس دین کے اوپر، اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ ابھی نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، کوئی نبی نہیں آنا، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو یہ ذمہ داری ابھی ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں تک بھی یہ جو بھی ہم اچھائی کی چیز دین کے مطابق کوئی اعمال ہم سیکھتے ہیں، عمل سیکھتے ہیں، وہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔